بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 50 ہے، جس میں ہم فعل ماضی کو پڑھیں گے۔ ہم سے بعض صیغے چھوٹ گئے تھے، اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی میں مؤنث کو پڑھا تھا، یعنی کتبت، اس نے لکھا، اس ایک عورت نے لکھا۔ اسی طرح کتبا، اس ایک مرد نے لکھا۔ ذہبا، وہ ایک مرد گیا۔ لیکن اب یہاں پر ہمارے پاس جو صیغہ ہے، جو لفظ ہے، وہ ہے سمعت، شربت، اکلت، عرفت۔ سمعت کا معنی ہے آپ نے سنا، فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی ہم کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ ہم نے فعل مضارع کو بھی پڑھا ہے گزشتہ اسباق میں، جس میں ہم دو زمانے کو لیتے ہیں، یعنی زمانہ حال کو اور زمانہ استقبال کو۔ یعنی اگر ہم اسی فعل کو لیں گے مضارع میں تو ہم کہتے ہیں اسمعو، اسمعو، میں سنتا ہوں یا سنوں گا، ابھی سن رہا ہوں یا میں سنوں گا۔ اسی طرح دیکھو اسمعو، یسمعو، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یا ہوگی شروع میں تو وہ مضارع غائب آدمی کے بارے میں بات کی جائے گی، وہ سن رہا ہے یا سنے گا۔ یسمعو، اسمعو، تسمعو، نسمعو، یہ ہم نے 4 الفاظ یا 4 صیغے پڑھے تھے۔ اب ہم سمعت فعل ماضی کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں ہم جب کسی واحد مذکر غائب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع، اس ایک آدمی نے سنا۔ سمع الاذان، اس ایک آدمی نے اذان کو سنا۔ لیکن جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ نے سنا تو ہم وہاں پر تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب اگر وہ مذکر ہوگا تو ہم کہتے ہیں سمعت، آپ نے سنا۔ اگر مخاطب مؤنث ہو تو ہم کہتے ہیں سمعتی، ہل سمعتی، ہل سمعت۔ سمعت بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا انتا اور انتی ضمیر میں۔ تو سمعت، ہم یہاں پر سوال رکھ سکتے ہیں ہل سمعت، کیا آپ نے سنا؟ ہل سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان کو سنا؟ تو اگر ہم مذکر کو مخاطب کر رہے ہیں سمعتا کہیں گے، مؤنث کو مخاطب کر رہے ہیں تو سمعتی کہیں گے، ہل سمعتی، کیا آپ نے سنا؟ تو اس کو ضرور یاد کر لیں کہ اس طرح کا صیغہ ماضی میں خطاب کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھ لیں، اکلت، یہاں پر آپ کہتے ہیں ہل اکلت الطعام، کیا تم نے کھانا کھایا؟ ہل اکلت الطعام، اگر مذکر ہے سامنے والا۔ اگر مؤنث ہے تو آپ کر دو ہل اکلتی الطعام، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ اکلتا اور اکلتی، بس فرق مذکر اور مؤنث کا زبر اور زیر ہے۔ الاکل کا مطلب کھانا ہے۔ ہل اکلتا، کیا آپ نے کھایا؟ ہل سمعتا، کیا آپ نے سنا؟ اسی طرح شربتا، شربا یشربو، شربا اس ایک آدمی نے پی لیا۔ شربتا، آپ ایک آدمی نے پیا۔ شربتو، اگر اس کو ہم پیش لگا دیں گے ان تمام صیغوں کو تو یہ متکلم بن جائے گا، یعنی میں نے پیا۔ شربت الماء، میں نے پانی پیا۔ ہم اب یہاں پر 3 چیزیں اس سے لے سکتے ہیں، 3 معنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ہل شربتا الماء، کیا آپ نے پانی پیا؟ ہل شربتی الماء، اے مؤنث عورت، کیا آپ نے پانی پیا؟ ہل شربت الماء، کیا میں نے پانی پیا؟ تو شربتا، شربتی اور شربتو، بس صرف اتنا فرق ہم ہر لفظ میں کر دیں ماضی میں تو اس میں 3 چیزیں ہم
یاد کر سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عرفہ یعرفو، عرفہ اس ایک آدمی نے پہچانا، وہ جان چکا ہے، وہ جان گیا، عرفہ۔ اسی طرح عرفتہ، کیا آپ نے پہچانا، حل عرفت زیدن، کیا آپ زید کو جانتے ہیں، کیا آپ نے اس کو پہچانا؟ تو عرفہ کے معنی ہیں معرفت کے، کسی کو پہچان لینا، تو ہم کہیں گے حل عرفت، کیا آپ نے پہچانا زیدن زید کو، حل عرفتی، کیا آپ نے پہچانا زیدن زید کو، حل عرفتو، کیا میں نے پہچانا۔ آئیے اس کو ذرا اور سمجھ لیں مثالوں سے۔ ہم ایک اور فعل لیتے ہیں، مثلا ہم نے پڑھا تھا ذہبا، ٹھیک ہے، ذہبا اس کو آپ بنا دیں ذہبتا، اس کے بعد بنا دیں اس کو ذہبتی، اس کے بعد اس کو بنا دیں ذہبتو۔ تو ایسی اور بھی شکلیں مل سکتی ہیں، لیکن فی الحال ہم صرف مفرد کو پڑھ رہے ہیں، مفرد یعنی چاروں حالتیں ہیں، اس میں ہم مفرد کو بیان کر رہے ہیں۔ ذہبا، وہ ایک آدمی گیا، ٹھیک ہے، گیا یعنی ماضی میں کام ہو چکا جانے کا۔ اب دوسرا ہم کہتے ہیں ذہبتا، آپ گئے، آپ چلے گئے یا آپ گئے، ٹھیک ہے، ذہبتا مذکر، ذہبتی آپ گئی یعنی عورت، آپ گئیں۔ ذہبتو میں گیا، ذہبتو الی المدرستی، ذہبتو الی المدرستی میں مدرسہ گیا، میں مدرسہ گیا۔ تو اسی طرح ہم کوئی بھی فعل لے لیں گے، اس میں سے ہم یہ ایک شکل کی یعنی 4 الفاظ اس سے بنا سکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا، ایک میں زبر، ایک میں زیر، ایک میں پیش، اور ایک میں یہی فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، جو جس سے مراد وہ ایک غائب آدمی ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، تو اس کے لیے ہم یہاں پر تائے تانیث اخیر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ذہبت، یہ ہو گیا، آخر میں تا لگا دیں گے ساکنہ، ذہبت، وہ ایک عورت گئی، چلی گئی۔ اسی طرح آپ یہاں پر دوسری مثال دیکھ لیں، کتبا، اس ایک آدمی نے لکھا، کتبت، اس ایک عورت نے لکھا، کتبت، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ دیں کتبتا، کتبتی، کتبتو۔ امید ہے اس کو آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ آئیے کتاب کی طرف، وہاں اس کو سمجھ لیں۔ الدرس الخامس والثلاثون، 35واں سبق ہے کتاب میں۔ الفعل الماضی، ماضی کا فعل یا ماضی کا صیغہ، مذکر والا، ٹھیک ہے۔ یقول خالد، خالد کہتا ہے، سمعت، میں نے سنا، دیکھو سنا، کام ہو چکا، سنا جا چکا ماضی میں نے سنا، اب نہیں کہہ رہا کہ میں سن رہا ہوں یا سنوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ مضارع ہوتا ہے، یعنی کہ اسمعو، میں سن رہا ہوں یا سنوں گا، وہ آپ نے پڑھ لیا وہاں پر۔ لیکن یہاں پر سمعت الاذان، میں نے اذان سنی، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی، اخذت، اور میں نے لیا، الوردہ، پھول، شممت، میں نے اس کو سونگا، نظرت الی امی، میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، امی، نظرت، میں نے دیکھا، الی امی، اپنی ماں کی طرف، و ابی، اپنے باپ کی طرف، و فرحت، اور میں خوش ہوا، فرحا یفرح، فرحا وہ ایک آدمی خوش ہوا، ٹھیک ہے، فرحت میں خوش ہوا، فرحتا تم خوش ہوئے، فرحتی تم ایک عورت خوش ہوئی، فرحت میں خوش ہوا، فکرت میں نے سوچا، اولا پہلے، فکرت اولا ثم تکلمت، پہلے میں نے سوچا پھر میں نے بات کی، ثم تکلمت، تکلما یتکلم، تکلما وہ ایک آدمی اس نے بات کی، تکلما اس نے بات کی، تکلمت میں نے بات کی، تکلمتا آپ نے بات کی، تکلمتی آپ ایک عورت نے بات کی،
تو میں اس لیے اس صیغوں کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ کسی میرے بھائی نے اگر علم صرف نہیں پڑھا تو وہ اس چیزوں کو سیکھ لے، ان صیغوں کو سیکھ لے۔ اب دیکھیں، هل سمعت الاذان، کیا تم نے اذان سنی؟ نعم جی ہاں، سمعتو میں نے سنا۔ دیکھو تا یہاں پر زبر ہے مخاطب کے لیے، کیا آپ نے سنا؟ سمعتو میں نے سنا۔ هل صلیتا، کیا تم نے نماز پڑھی؟ صلیتو جی ہاں میں نے نماز پڑھی۔ هل اخذتا، کیا آپ نے لیا الوردتا پھول کو؟ نعم جی ہاں اخذت الوردتا۔ اسی طرح کی ساری مثالیں ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹس کریں خوب سے خوب اور ہم اس کو بنائیں کہ سمع وہ ایک آدمی، سمعتا آپ نے سنا، سمعتی آپ عورت نے سنا، سمعتو میں نے سنا۔ یہ چار آپ بنائیں، اس طرح کے افعال ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس طرح کے چار صیغے ضرور بنائیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔